بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج اردو کی ایک بہت ہی خوبصورت کتاب اور بلکہ کہنا چاہیے ناول صدیق سالک صاحب کا پریشر کوکر، انتہائی خوبصورت ناول۔ یہ ناول میرا خیال ہے کہ میں نے 9th کلاس میں خریدا تھا اور بہت ہی پیارا، یعنی کہ نا آپ کو میں اس کے بارے میں یہ دیکھیں، میں نے ایک کوٹ بھی لکھا ہوا ہے، صدیق سالک کا پریشر کوکر اردو ادب میں اپنی نوعیت کا پہلا ناول ہے جو زندگی سے اس قدر قریب ہے کہ ہر قدم پر اس کی حرارت محسوس ہوتی ہے، ایسی حرارت جو قاری کو رومانوی ناول کی روایتی لذت سے بے نیاز کر دیتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ آج کے پاکستان کا ناول ہے۔ بس یہ میں نے کوٹ جو ہے نا، یہ میں نے کہیں یہ تحریر پڑھی تھی تو میں نے اس لیے لکھ لی کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ایف اے میں بی اے میں لٹریچر ہی اردو پڑھا تھا اور پھر آگے ایم اے بھی اسی میں کیا، تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ جب کبھی ایسی کوئی چیز پڑھتی تھی نا تو وہ ہم لکھ لیتے تھے کہ ہماری ٹیچر نے کہا تھا کہ آپ لکھ لیا کریں۔ میں تو خیر لکھتی تھی، شاید فرینڈس بھی لکھتی ہوں کہ آپ کے نا یہ کام آتی ہیں جب آپ اس کو پڑھتے ہیں، پھر دوبارہ جب آپ نے کچھ لکھنا ہو نا، جیسے کہ اس ناول کے بارے میں کوئی کویسچن آ جائے، کیونکہ بہت زیادہ یہ مشہور ناول تھا، تو پھر آپ اس کے بارے میں نا آپ کے پاس کچھ الفاظ ہوتے ہیں نا، تو یہ میں نے لکھا تھا۔ اور اس کا یہ سمجھ لیں کہ یہی ہے کہ اس ناول کے بارے میں جو مطلب اس کے اندر جو ہے نا وہ یہی میں نے بتا دیا آپ کو۔ اچھا جی، اس کا انتصاب بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی خوبصورت، اپنے اپنے پریشر کوکر میں گلنے والے ہر انسان کے نام۔ میں کہتی ہوں آپ یہ جو میں چیزیں پڑھ رہی ہوں نا، اسی سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس ناول کا مطلب تھیم کیا ہے، سٹوری کیا ہے، اس میں کیا ہے۔ چلے آج آپ کو شعر بھی پڑھ کے سنا دیتی ہوں، یہ جو میں نے لکھے ہوئے ہیں نا، یہ پتہ نہیں کب لکھا تھا میں نے۔ وہ نہ فرشتہ ہو اور نہ فرشتوں جیسا ہو، مجھے تلاش ہے اس کی جو میرے جیسا ہو، میرے خلوص کو پہچانتا ہو کافی ہے، وہ کہیں بھی ہو، کوئی بھی ہو اور کیسا ہو۔ یہ بہت پرانا لکھا ہوا ہے، یہ کوئی حالیہ نہیں سمجھ لے کوئی اس کو نا۔ اچھا جی، اس کا جو یعنی کہ جو ہیرو جسے ہم کہتے ہیں نا، ہیرو ضروری تو نہیں نا وہی والا ہیرو ہو جو ہیروئن کے ساتھ ڈانس کرے، گانے گائے اور رومانس کرے۔ ہیرو تو وہی ہوتا ہے کہ ایک ناول کا جس نے کوئی کام کر کے دکھایا ہے جس کے اوپر بیس کر رہا ہے پورا ناول، تو اس ناول کا جو ہیرو ہے نا وہ فطرت ہے۔ ایک لائن مین کے گھر میں جو پیدا ہوا، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ اس کی سٹوری آپ دیکھیں۔ فیصل آباد کے چک نمبر گاہ بے کا ایک کاشتکار گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، مطلب وہ ایک چھوٹا سا، وہ جسے کہتے ہیں نا پیچھے سے کاشتکار تھا، جب اس کی زمین خراب ہو گئی تو وہ شہر آ گیا اس کا باپ اور لائن مین بن گیا۔ فطرت جو تھا نا اسے نا بہت زیادہ نا آرٹ کا یعنی کہ شوق تھا نا، وہ کوئی نہ کوئی چیز وغیرہ بناتا رہتا تھا بیٹھ کے، اور پھر اس نے اسی سبجیکٹ کو اپنے سبجیکٹ کے طور پہ نا اس نے اپنے اس ٹیلنٹ کو آگے وہ لے کے آیا نا، اور پھر اس میں انہوں نے دکھایا کہ جی اس نے مطلب پہلے اس کا انٹرسٹ صرف اسی میں ہوتا تھا، پھر اس کے ٹیچرز نے سمجھایا کہ آپ اس کے اوپر توجہ دو کیونکہ آپ کو کچھ بننے کے لیے، فوکس کرنے کے لیے باقی سبجیکٹ بھی پڑھنے پڑیں گے۔ پھر وہ دکھاتے ہیں کہ وہ باقی سبجیکٹس پہ بھی توجہ دیتا ہے اور پھر ٹاپ کرتا ہے، گولڈ میڈل لیتا ہے، بہت ہی زبردست اس کی ہوتی ہے، ہینڈ رائٹنگ بھی اور اس کا آرٹ بھی۔ پھر اس کے بعد وہ آگے دکھاتے ہیں ایڈمیشن بھی لے لیتا ہے، وہاں پہ گولڈ میڈل حاصل کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو جاب بھی وہاں مل جاتی ہے۔ پہلی دفعہ اپنی معاشرتی گھٹن سے وہ آزاد ہوا ہے، اسے عیش کرنے دو۔ وہ خالص مشرقی نوجوان تھا اور اس نے اس توجہ کو عشق کی ابتدا سمجھی۔ یہ ہوتا ہے نا کہ جو گاؤں وغیرہ میں کے بیچارے جو ہوتے ہیں نا سیدھے سادھے، وہ لاہور میں جب آتے ہیں نا اکثر یونیورسٹیز وغیرہ میں، تو وہ آپس کی وہ جو ایک خلوص اور ایک اچھے طریقے سے بات چیت ہوتی ہے نا، اس کو بھی محبت سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ اب تو پتہ نہیں محبت کہاں گئی۔ اچھا جی، یہ آرٹسٹ، ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے دکھایا کہ اس نے جاب کی ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں، وہاں سے نکلا، پھر اسے وہاں پہ یونیورسٹی میں جاب مل گئی جو اس کی وہ ایک تھا۔ ہر انسان کے اپنے اپنے رنج ہوتے ہیں، کوئی اس فکر میں ہے کہ وہ کس طرح آرٹ کی دنیا میں نام پیدا کرے، اور کوئی اس غم میں مبتلا ہے کہ اس کی گود میں پوتے کیوں نہیں مچل رہے، اپنے اپنے گرداب، اپنے اپنے بھنور۔
یعنی کہ اس کے پیرنٹس کہتے ہیں نا کہ اب شادی کر لے، تو وہ اس کے میں پھر اس نے تخلیق کی آگ سے بھرپور، زندگی سے قریب، حقیقت کی آئینہ دار تصویریں۔ اچھا وہ پتہ کیا وہ چاہتا ہے نا، جیسا آرٹ جیسا کرنے کے لیے جو پینٹ کرنا چاہتا ہے نا، وہ پینٹ نہیں وہ کر سکتا نا۔ لیکن میرا ایک ہی مشورہ ہے، اور یہ کہ زمانے کے تھپیڑوں سے تنگ آ کر کبھی خودکشی نہ کرنا۔ خودکشی کی مثالیں تاریخ میں بہت ملتی ہیں، خاص کر نو عمر آرٹسٹوں کے بارے میں۔ وہ غیر مسلم تھے، تم ایک مسلمان آرٹسٹ ہو، اسلام پہ ایمان رکھتے ہو، تمہیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ خودکشی گناہ ہے۔ زندگی اللہ کا بہت بڑا عطیہ ہے، اسے اپنے ہاتھوں سے ضائع کرنا کفران نعمت ہے۔ ایسا ہی حرکت نہ کرنا، اگر ہمت جواب دینے لگے تو کمپرومائز کر لینا، لیکن خودکشی کبھی نہ کرنا۔ یہ اس کے ٹیچر اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں نا۔ اچھا یہ نا ایک غریب آرٹسٹ تھا، آپ سمجھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جہاں پہ رہتا ہے وہ اس ٹائم پہ، اب جو ہے نا ہمارے یہ جو اسلام پورہ اور ساندے کی لاہور کے علاقے جو ہیں، یہاں پہ مڈل کلاس، بلکہ لوئر مڈل کلاس رہتے ہیں نا۔ اب تو پھر بھی حالات اور ماحول بہت چینج ہو چکا ہے نا۔ اس وقت وہ یہاں پہ رہتا تھا، تو وہ دکھاتے ہیں کہ کبھی کوئی اس کو آ کے کہتا ہے کہ ہمارا وہ پینٹ، وہ سمجھتے ہیں جی پینٹر ہے، کبھی کوئی اس کو آ کے کہتا ہے ہمارا پینٹ کر دو، ہمارا بورڈ پینٹ کر دو۔ وہ بیچارہ وہ اس چیزوں سے نا بڑا فیل کرتا ہے یہ چیزیں نا۔ پیار کے اس مرہم سے اس کے زخم وقتی طور پر تو چھپ جاتے مگر مندمل نہ ہو پاتے۔ اچھا اس کے بعد دکھاتے ہیں جب اس کی شادی ہوتی ہے تو بیوی بھی پڑھی لکھی نہیں ہوتی، وہ گاؤں کی ہوتی ہے۔ پہلے تو وہ دکھاتے ہیں کہ وہ جب گولڈ میڈل لے کے جاتا ہے تو وہ سارے سمجھتے ہیں یہ کمشنر بن گیا ہے، یہ پتہ نہیں اب کیا بن جائے گا، یہ آفیسر بن جائے گا۔ اب وہ سمجھا کے وہ لوگوں کو تھک جاتا ہے کہ میں اس طرح کا کوئی نہیں ہوں، میں نے اپنے آرٹ میں جانا ہے۔ اس میں لوگوں کو دلچسپی نہیں ہوتی۔ پھر وہ اس کی جناب شادی جب ہوتی ہے تو بیوی بھی جو ہوتی ہے وہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی، وہ بھی اس کو پریشان کرتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ اس کا نا ایک بہت ہی وہ اچھا ہے جو اس کا سٹریس ہے نا۔ شمسی، تم نے بچپن میں آٹا پیسنے کی چکی دیکھی ہوگی جس کی چمنی کے ساتھ ایک ڈبہ بندھا ہوتا ہے، اور جب چکی چلتی تھی تو اس ڈبے سے پھک پھک کی تیز آواز نکلتی تھی۔ ہاں یہ ہمارے بچپن کا عام سین تھا۔ اور تم نے اینٹوں کے بھٹے کی چمنی بھی دیکھی ہوگی جو چپ چاپ آسمان کی طرف منہ اٹھائے دل کا غبار دھوئیں کی شکل میں اوپر پھینکتی رہتی ہے۔ ہاں ایسی چمنیاں اسلام آباد کے ارد گرد بھی نظر آتی ہیں، لیکن تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اب یہ فطر جواب دیتا ہے، میں محسوس کرنے لگا ہوں کہ میں ایک ایسی چمنی میں بدل گیا ہوں جو نہ آٹا پیسنے والی چکی کی طرح پھک پھک کر سکتی ہے اور نہ بھٹی کی چمنی کی طرح دھواں باہر پھینک سکتی ہے۔ ہر شے اندر ہی اندر، ہر غم اندر، ہر اندوہ اندر، سہتے رہو، سلگتے رہو، مگر بولو مت، کہو مت۔ یہی بس اس کا مسئلہ تھا بیچارے کا، کہ وہ سٹریس لے لے کے اس کا حال برا ہو چکا ہوا تھا نا۔ اسے ہر جگہ سٹریس لینا پڑتا تھا، جہاں پہ اس نے جاب کی وہاں پہ، اور زندگی میں بھی، اپنی لائف میں بھی، بیوی سے، ماں باپ سے، ہر طرف سے وہ کوئی اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا نا۔ اور اینڈ میں دکھاتے ہیں کہ اس کی نا وہ بہت اچھی اس کی ایک نمائش ہوتی ہے جس میں وہ جیسا جو پینٹ کرنا چاہتا تھا وہ اپنے پیسوں سے سارا وہ ارینج کر کے اپنے یعنی کہ کلرز اور اپنے وہ سارا کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ پینٹنگ جب کرتا ہے، اب وہ کیونکہ گورنمنٹ جاب میں ہوتا ہے، اور اس وقت پتہ نہیں کون سے حالات تھے، کیسے تھے یہ تو اب ہو سکتا ہے ابھی بھی ہو، ہم لوگ کو تو نہیں پتہ ہوتا نا، یہ تو ان کو پتہ ہوتا ہے جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جب اس کی نمائش ہو جاتی ہے نا، اور اس کو کہتے ہیں جی ایک امریکی پروفیسر جو ہوتا ہے اس کی وہ تعریف کر دیتا ہے، تو پھر اس کو اخبارات میں ساتھ ہی اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ یہ ایک امریکی ایجنٹ ہے، اور یہ ملک کی تمام برگزیدہ ہستیوں کو نظر انداز کر سکے کہ اس نے ایک امریکی پروفیسر سے جو ہے نا نمائش کا افتتاح کروایا۔ یہ ساری باتیں جو ہے نا اس کی، اب وہ اس کا ساتھ ہی اس کے ہیڈ کہتے ہیں کہ اب آپ بتائیں جی اس کو ریٹن ہم لکھ کے دیں۔ مطلب اتنا اسے سٹریس دیا جاتا ہے، اتنا سٹریس دیا جاتا ہے کہ وہ دکھاتے ہیں کہ وہ اسلام آباد میں رہتا ہے نا، تو وہ ساری اپنی پینٹنگز اٹھاتا ہے، وہاں پہ جا کے جنگل میں جلا دیتا ہے، اور وہ جنگل میں ہی نکل جاتا ہے۔ وہ اس کو ڈھونڈتے ہیں، اس کے دوست، اس کی بیوی ان کو فون کر کے کہتی ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ تو ایک بندہ آیا تھا اپنی پینٹنگ جلا کے، اور پتہ نہیں کیا کچھ چیخ چیخ کے تو جنگل میں نکل گیا۔ یوں عالم دیوانگی میں وہ اپنے پریشر کوکر سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گیا،
اور زبیدہ اس کی بیوی، فرخ اس کا بیٹا اور حنا اس کی بیٹی کو ایک نئے پریشر کوکر میں پھینک گیا۔ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہم نے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ یہ نا میرے سے کسی نے یہ لیا تھا، میری فرینڈ نے، تو اس نے کہا تھا کہ آپ نے نا یہ شعر جو ہے نا صحیح نہیں لکھا۔ صحیح شعر یہ ہے کہ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ یہ اس نے نیچے لکھ کے بھی دیا ہوا ہے نا۔ یہ ناول میں سے بہت لوگوں نے لے کے پڑھا، بہت زیادہ، اور مصنف کی دیگر تصانیف جو ہیں میں نے کوئی بھی نہیں ان میں سے پڑھی۔ میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا، ایمرجنسی، سیلیوٹ، پریشر کوکر، بس پریشر کوکر ہی میں نے پڑھی اور وہی میرے پاس ہے۔ لاکھ ہی چاہا کہ اس کو بھول جاؤں پر قتیل حوصلے اپنی جگہ ہیں، بے بسی اپنی جگہ۔ یہ بھی اچھا شعر ہے۔ بس آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہ ناول انتہا کا خوبصورت ناول ہے، جب پڑھو اچھا لگتا ہے اور اتنا مزے کا لگتا ہے اور اداس کر دیتا ہے انسان کو، اور اس میں کوئی ایسی رومانٹک چیز نہیں ہے، اس کے باوجود یہ ناول انتہائی خوبصورت ہے اور بہت ہی زیادہ، یعنی کہ اگر آپ کا دل کر رہا ہے کسی اچھے ناول کو پڑھنے کو، آپ کا دل چاہ رہا ہے کوئی ایسی تحریر پڑھنے کو جو پاکستان کے حالات کے مطلب آپ کو وہ کہتے ہیں نا صحیح تصویر کشی کر دیں۔ آج کل کے حساب سے کافی چینجنگز تو ہو گئی ہیں، لیکن یہ پرانا وہ اس کا ہے، تو آپ نے صدیق صالح کا پریشر کوکر ضرور پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو لٹریچر کا شوق ہے، ناول کا شوق ہے، اچھی تحریر پڑھنے کا شوق ہے، تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ اور ہاں، جو آپ نیچے کمنٹس دیتے ہیں میں بہت توجہ سے پڑھتی ہوں، اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی تنقید بھی کرتا ہے اور تعریف بھی کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ میری ویڈیو کو توجہ کے ساتھ دیکھا جا رہا ہوتا ہے، اور سم ٹائم کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے تلفظ میں یہ چیز غلط ہے، تو واقعی ہو سکتا ہے یہ غلطی ہو، کیونکہ مجھے نا اسپیڈلی پڑھنے کی عادت تھی اور میں نے نا کبھی بول کے پڑھا نہیں، تو میں نا اکثر وہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ میں کتاب کا جب دیکھ رہی ہوتی ہوں نا تو میں پڑھنے لگ جاتی ہوں نا، میں بھول جاتی ہوں کہ ویڈیو میں مجھے بولنا بھی ہے، اور میں جب تیزی سے بولتی ہوں نا تو پھر میرے تلفظ میں کچھ غلطیاں آ جاتی ہیں نا۔ تو اس لیے اگر آپ کو کچھ محسوس بھی ہو تو آپ اس کو اگنور کریں، کیونکہ آہستہ آہستہ ہر انسان جو ہے وہ امپروو کرتا جاتا ہے۔ اسٹارٹلی ایک چیز دیکھیں تو آپ کو بالکل وہ لگ رہی ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب آپ ایک چیز کو پریکٹس کرتے رہتے ہیں تو وہ امپروو ہو جاتی ہے نا۔ تو اس لیے بہرحال پہ بھی بہت شکریہ کہ جو بھی اس چیز پہ اوپر مجھے کمنٹس دیے جاتے ہیں نا، اس کے لیے بہت شکریہ۔ تو آپ نے یہ ناول ضرور پڑھنا ہے اور پھر مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ اوکے، اللہ حافظ۔